فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سامعین گرامی، دین کے اور رب العالمین کے احکامات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اگر دین کے دو بڑے حصے بنائے جائیں تو ایک حصہ دین کا اللہ کے بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور دوسرا حصہ اللہ کے ایک بندے کا معاشرے میں رہنے والے دوسرے بندوں کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ جو دوسرا حصہ ہے کہ ایک بندے کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو رشتہ ہے اور جو تعلقات ہیں اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، تو یہ آج کا خطبہ اسی موضوع پر مشتمل ہے، اور 14ویں پارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سے منسلک ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، اور یہ مشہور و معروف آیت اس لیے ہے کہ یہ ہر جمعے کو ہر مسجد میں ہر خطبے میں یہ ادا کی جاتی ہے، تو اس لیے یہ اکثر مسلمانوں کو یہ آیت جو ہے یہ یاد ہے۔ اور یہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ 3 باتوں کا حکم دے رہے ہیں اور 3 باتوں سے منع فرما رہے ہیں۔ ان اللہ یأمر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں، بالعدل، عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، والاحسان، اور احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى، اور جو آپ کے قریبی قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز ہیں، جو بھی ہیں ان کو دیتے رہنے کا، اور ان کا حق بھی ادا کرنا، اور ان کے ساتھ اس حق سے بڑھ کے بھی ان کو دیتے رہنا۔ یہ 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے بندوں کو۔ وَيَنْهَا، اور تمہیں منع کر رہے ہیں کن چیزوں سے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی کے کاموں سے، وَالْمُنْكَرِ، منکرات سے، وَالْبَغْيِ، اور ظلم اور زیادتی یعنی دوسروں کے حق مارنا۔ ان 3 باتوں سے تمہیں منع کر رہے ہیں۔ یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کر رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں، تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ وہ نصیحت ہے جو تمہارے دل پہ ضرور اثر کرنی چاہیے۔ واعظ کا مطلب وہی ہے، واعظ کا مطلب تقریر نہیں ہے، واعظ کا مطلب ایک ایسی نصیحت ہے جو بندے کے دل پہ اثر کرے، اور واعظ کرنے والے اور واعظ کو سننے والے جو افراد ہیں ان دونوں کے درمیان ایک اعتماد کا اور ایک محبت کا ایک خاص رشتہ ہونا چاہیے، اور جو واعظ دے رہا ہے اس کے دل میں یہ نیت اور یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ دل سے چاہتا ہے کہ جو دوسرا شخص ہے وہ صحیح راستے پر، ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ واعظ یہ نہیں ہے کہ دوسروں پر تنقید کی جا رہی ہے، وہ تنقید ہے، کرٹیسزم ہے۔ واعظ یہ ہے کہ واعظ دینے والے کے دل میں واعظ جو سن رہے ہیں ان کی بھلائی چاہتا ہے، اور بڑی شدت سے چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ کسی طرح بھلائی کے اور اچھائی کے راستے پر آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ واعظ کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس چیز کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ یہ اس آیت نمبر 90 میں یہ حکم دے رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دیتے تو آپ منا کے میدان میں جاتے ہوتے تھے، اور منا کے میدان میں وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کو اسلام کی اور اللہ کی دعوت دے رہے تھے، تو ایک سردار کھڑا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی وضاحت کریں، یہ اسلام جو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تلاوت فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں عدل کا حکم دیا ہے، اللہ نے تمہیں احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے تمہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے حیائی کے کاموں سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں برائی کے کاموں سے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظلم اور زیادتی اور لوگوں کے حق مارنے سے منع کیا ہے۔ اس آیت سے جو پچھلی آیت ہے، اس آیت میں 99 آیت 90 سے پچھلی جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی، اور اس میں ہم نے ساری باتیں کھول کھول کے بڑی وضاحت سے آپ کو بیان کر دی۔ لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے ہم نے اس میں بیان کر دی ہے۔ اور اس کتاب کی یعنی اس قرآن مجید کی خصوصیت کیا ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے مسلمانوں کے لیے، یہ رحمت ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے اللہ کے بندوں کے لیے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى، اور خوشخبری ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کوئی آپ کو غلط بات نہیں بتاتی، یہ آپ کو خوشخبری دے رہی ہے، آپ کو ایسی باتیں بتا رہی ہے کہ جس سے آپ اس دنیا میں بھی چلیں گے، ان پر عمل کریں گے تو خوش ہوں گے، اور آخرت کی زندگی میں بھی آپ اس پر خوش ہوں گے۔ اور اس بات کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ 3 احکامات دے رہے ہیں، 3 کرنے کی باتیں اور 3 نہ کرنے کی باتیں۔ یعنی اگر ہدایت، رحمت اور خوشخبری کو سمیٹ دیا جائے ایک آیت میں، تو یہی قرآن مجید کی آیت بنتی ہے کہ اللہ نے تمہیں عدل کا، انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اب سامعین گرامی، عدل کیا؟ عدل، جب عدلیہ کی بات ہوتی ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عدل کرنا تو صرف عدالتوں کا کام ہے، ججز کا کام ہے۔ مسلمان معاشرے میں رب العالمین نے ہر مسلمان سے یہ توقع رکھی ہے، ہدایت دی ہے، ڈائریکشن دی ہے، آرڈر دیا ہے کہ ہر مسلمان نے اپنی اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگیوں میں عدل سے کام لینا۔ عدل کیا ہے؟ آسان زبان میں عدل یہ ہے کہ میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کروں، یعنی میں کسی بھی حالت میں ہوں اور کسی دوسرے کے بارے میں، یعنی گھر میں اگر اپنی اہلیہ، اپنے بچوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو میں اپنے آپ کو رکھوں کہ میرے ساتھ اگر یہ سلوک ہو رہا ہوتا تو میرا طرز عمل کیا ہوتا۔ یہ ہے عدل، یعنی جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، جو اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں وہی فیصلہ دوسروں کے ساتھ فیصلہ کریں، انصاف کریں، اور پھر عدل کا اور انصاف کا ایک نظام قائم کریں۔ کیونکہ جس معاشرے میں ذاتی طور پر لوگ عدل پر نہیں چلتے تو اس معاشرے میں اجتماعی طور پر بھی عدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ججز کہاں سے آئیں گے، وکلاء کہاں سے آئیں گے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار کہاں سے آئیں گے؟ وہ اسی معاشرے سے آئیں گے، وہ ماؤں کی اور گھروں میں اور اسکولوں میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں یہی تربیت لے کے آئیں گے۔ جب انہیں گھر میں اور اسکولوں میں اور ذاتی زندگیوں میں عدل کی تربیت نہیں ملی تو پھر یہ توقع رکھنا کہ ایک خاص جو طبقہ ہے وہ عدل پر چلے، یہ عدل نہیں ہو سکتا۔ اور جس معاشرے میں عدل نہیں ہے، جس معاشرے میں کمزور کے لیے الگ قانون ہے اور جس معاشرے میں طاقتور کے لیے الگ قانون ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی امن اور خوشحالی کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ وہ معاشرہ ہمیشہ ظلم، ناانصافی اور بدحالی اور بھوک اور افلاس کا شکار رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں کہتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
کہ ہم نے اپنے سارے رسولوں پر اپنی واضح آیات نازل کی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان سب پر کتابیں نازل کی اور میزان ترازو کا نظام نازل کیا، یعنی ایک نظام عدل انہیں دیا. وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کے راستے پر چلیں. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اور اس کے ساتھ ہم نے لوہا، آئرن جسے کہتے ہیں، اسے بھی نازل کیا، یعنی طاقت کا ایک نظام بھی. تو معاشرے میں افراد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب معاشرے میں طاقت حاصل کریں تو وہ پھر عدل کا نظام قائم کریں. اور عدل کا وہ نظام کہ اگر کسی بندے سے آپ کی دشمنی بھی ہے، میری دشمنی بھی ہے، تو اس دشمنی کے باوجود میں جب بات کروں اور کسی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی رائے قائم کرنی ہے، تو وہ رائے انصاف اور عدل پر مبنی ہونی چاہیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر کبھی آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے دور ہو جاؤ. یہ ہے عدل، یہ پہلی حکم جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں دے رہے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل. عدل کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والاحسان. احسان کیا ہے؟ عدل تو یہ ہے کہ جس کا حق ہے حقدار کو اس کا حق مل جائے. احسان اس سے بھی ایک بہت آگے کی چیز ہے. احسان یہ ہے کہ جس کا حق ہے اسے اس کا زیادہ حق دیا جائے. یعنی میں نے جب کسی دوسرے کا حق دینا ہے تو میں اسے اس حق سے زیادہ بڑھ کر دوں، یہ ہے احسان. اور جب میں نے کسی سے لینا ہے تو میں کم کی توقع رکھوں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق یہ ہے، لیکن میں اس حق سے اگر کم کی توقع رکھوں اور کم ملنے پر بھی اسے اللہ کی رضا سمجھ کر اور رب العالمین کا احسان سمجھ کر اگر خوش ہو جاؤں، یہ ہے احسان. یہ عدل سے بھی ایک آگے کی بات ہے. اور جو ماڈرن مینجمنٹ ہے اس میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ آپ کوئی بھی نوکری کر رہے ہیں، کوئی بھی مزدوری کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بہت ترقی کرنی ہے تو کیا ایک ہی کام کریں. وہ کہتے ہیں جتنی اجرت مل رہی ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ کام کریں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ مجھے تو تنخواہ اتنی مل رہی ہے، بس تنخواہ میں بس یہی کام ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی اجرت مل رہی ہے اس سے تھوڑا سا بڑھ کے آگے کام کریں، کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو جلد ہی آپ کو جتنا آپ کام کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اجرت ملنا شروع ہو جائے گی. یہ رب العالمین نے اسے احسان کہا. یعنی جب معاشرے میں کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ آپ احسان کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس احسان کا بدلہ آپ کو کسی اور اللہ کے بندے سے اس سے بہتر نیکی کی صورت میں دے دیں گے. اور اسی لیے رب العالمین نے سورہ الرحمن میں فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، اس سے بہتر احسان ہے. تو بہتر احسان یہ ہے کہ میں کسی بندے کے ساتھ کوئی اچھائی کر رہا ہوں اور اس کی توقعات سے بڑھ کر اس سے اچھائی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری توقعات سے بڑھ کر میرے ساتھ احسان کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، وہ کام اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کریں. جسے وہ کہتے ہیں کہ اپنے جو کمفرٹ زون ہے اس سے باہر نکلیں، پوری کوشش کریں، نفاست کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، بہترین طریقے سے کام کریں. مسلمان کے ہر کام میں احسان ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے احسان کا بدلہ کس سے توقع رکھ رہے ہیں؟ رب العالمین سے توقع رکھ رہے ہیں. اور رب العالمین اپنے وعدے کو پورا ہی فرماتے ہیں، کیونکہ رب العالمین نے کوئی غلط وعدہ اپنے بندوں سے نہیں کیا. تو ہم رب العالمین سے احسان کی توقع رکھ رہے ہیں. اور مفسرین نے عدل میں اور احسان میں ایک اور فرق بھی بتایا. عدل یہ ہے کہ میری جو نجی زندگی ہے، ذاتی زندگی، یعنی جو گھر والوں تک محدود ہے،
جو چھپی ہوئی زندگی ہے، اور جو عوامی زندگی ہے جو دوسروں کو نظر آتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ عدل. احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جو میری نجی زندگی ہے، گھر والوں کے ساتھ جو زندگی ہے، وہ زندگی میری عوامی زندگی سے بہتر ہونی چاہیے. ماڈرن معاشرہ آپ کو کچھ اور بتاتا ہے. مغرب کہتا ہے ہمیں نجی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے. احسان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کی جو نجی زندگی ہے وہ ان کی عوامی زندگی سے زیادہ بہتر ہے. یہ احسان ہے. یعنی میں جب دفتر میں جاتا ہوں تو اپنے کولیگز کے ساتھ، آس پاس کے ملنے والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ بڑی خوش اخلاقی سے ملتا ہوں، بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہوں. افسر کے ساتھ ملتا ہوں، بہت ہی اچھے طریقے سے ملتا ہوں. یعنی افسر کو جب بھی کوئی شخص ملتا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ملتا ہے. وہ پاگل ہی ہوگا جو افسر کے ساتھ اچھے طریقے سے نہ ملے. لیکن جب گھر جاتے ہیں تو ہم افسر بن جاتے ہیں. ہمارا بیگمات کے ساتھ، اور جو بیگمات کا شوہروں کے ساتھ، اور والدین کا بچوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ اکثر اوقات برعکس ہو جاتا ہے. یہ احسان نہیں ہے، یہ عدل بھی نہیں ہے. عدل تو یہ ہے کہ عوامی زندگی اور نجی زندگی برابر ہے. احسان یہ ہے کہ نجی زندگی بہت اچھی ہے، یعنی آپ کے گھر والے آپ سے بہت خوش ہیں، اور جو عوامی زندگی والے وہ بھی آپ سے خوش ہیں لیکن تھوڑے سے ایک نیچے درجے کے خوش ہیں. یہ احسان ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے. یہ ہے احسان. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ احسان کیا ہے. ایک احسان ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، دوسرا احسان ہے بندوں کا رب العالمین کے ساتھ، کہ میرا رب العالمین کے ساتھ کیا رشتہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کر رہے ہو بندگی جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے. یعنی آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو جب کہیں آپ سڑک پر، ہائی وے پر گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ پولیس کی گاڑی دور کھڑی ہے، کیمرہ لگا ہے، تو سب کی سپیڈیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ سب سپیڈ لمٹ میں آ جاتے. کیوں؟ انہیں پتہ ہے یہ کیمرہ دیکھ رہا ہے اور کیمرہ مجھے پکڑے گا تو میرا 1000 2000 کا چلان ہو جائے گا. تو بندے کا رب العالمین کے ساتھ احسان کا رشتہ یہ ہے کہ بندہ بندگی کر رہا ہے، بندگی کی عبادت. اور مسلمان کی زندگی کا تو ہر لمحہ عبادت ہے. صرف نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ عبادت نہیں ہے. مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ ایسے گزر رہا ہے گویا آپ رب العالمین آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہیں. یہ بندے کا رب العالمین کے ساتھ احسان ہے. تو جب بندہ رب العالمین کے ساتھ احسان کرے گا تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، رب العالمین کا جو احسان ہے وہ پھر بے پناہ ہوگا. اور پھر محسنین کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے بہت پیار کرتے ہیں. ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں، ہمیشہ ان کی مدد کرتے ہیں. وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرو تو احسان کے ساتھ بات کرو. یعنی دوسرے نے کوئی سخت لفظ بھی کہے ہیں تو احسان یہ ہے کہ سخت لفظوں کے جواب میں بھی آپ محبت بھرے الفاظ دو. جیسے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ اسلاف کے اخلاق کا بن جاؤ نمونہ، اسلاف کے اخلاق کا بن جاؤ نمونہ، گالی تمہیں دے کوئی تو تم اس کو دعا دو، گالی تمہیں کوئی دے تو تم اس کو دعا دو. یہ ہے احسان. وقولوا للناس حسنا، کہ آپ کے ساتھ کوئی شخص سخت بات کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، آپ اسے پیار سے جواب دیں. یہ ہے احسان. اور پھر 3 کرنے کے کام، اور وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی جو رحم کے رشتے رب العالمین نے رشتہ داریاں بنائی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں فیملی یونٹ، اس فیملی یونٹ کو مضبوط کرو. جتنا مضبوط کر سکتے ہو ان کو اتنا مضبوط کرو. اور جو قرابت دار اور رشتہ دار ہیں
انہیں ان کے حق سے بہت بڑھ کر دو، مدد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنا تم پر فرض کر دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناانصافی شروع کر دو، جسے ہم اقربا پروری کہتے ہیں، کہ ناجائز اپنے رشتہ داروں کو ملازمتوں پر بھی بھرتی کراؤ، میرٹ کو پامال کرو اور دوسروں کا حق مارو، کیونکہ دوسروں کا حق مارو گے تو وہ بغی میں آ جائے گا، وہ زیادتی میں آ جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں 3 باتوں سے منع کر رہے ہیں، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی کے کاموں سے منع کر رہے ہیں۔ سامعین اکرامی، ہمیں لگتا ہے کہ جتنا ہم نے خوبصورت بننا ہے مجھے اپنی حیا کو چھوڑنا پڑے گا، یعنی شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ تم نے خوبصورت بننا ہے تو تمہیں بے حیائی کے راستے پر آنا پڑے گا، تم نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو تمہیں بے حیائی کے راستے پر آنا پڑے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اللہ کے بندوں کو خوبصورت بناتا ہے۔ تم خوبصورت بننا چاہتے ہو، حیا پر چلو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان میں سے ہے، اور آپ نے فرمایا کہ حیا میں اچھائی اور خیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اور حیا سامعین گرامی صرف لباس کی نہیں ہے، حیا اخلاق کی ہے، حیا کردار کی ہے، حیا آنکھ کی ہے، حیا زبان کی ہے، حیا جسے ہم کہتے ہیں باڈی لینگویج، کہ آپ کا رویہ کیسا ہے۔ اس سارے رویے میں حیا مسلمان کی اگر نہیں آ رہی تو وہ خوبصورتی سے بھی دور ہے، وہ نیکی سے بھی دور ہے، وہ نرمی سے بھی دور ہے، وہ اخلاق سے بھی دور ہے، وہ کردار سے بھی دور ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والمنکر، اور منکرات سے دور رہو۔ منکرات برائی کے وہ کام، جتنے بھی برائی کے کام، جھوٹ، ناانصافی، ظلم، زیادتی، رشوت، کسی کا بھی حق مارنا، کچھ بھی کرنا، اور پھر اس پر علی الاعلان فخر کا اظہار کرنا، یہ ہے منکرات۔ اور یا ان کے لیے کوئی وضاحتیں پیش کرنا کہ میں غلط کام کرتا ہوں اور غلط کام اگر نہیں کروں تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، میں تو روزی روٹی کما ہی نہیں سکتا، میں اگر تجارت میں خیانت نہ کروں، جھوٹ بول کر اپنا مال نہ بیچوں تو میں تو کبھی بھی اچھا تاجر بن ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے منکر، یعنی جو برائی کر رہے ہیں اس برائی کی وضاحت بھی دے رہے ہیں، دلائل بھی دے رہے ہیں، اور پھر علی الاعلان آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ برائی کرنی ہے، برے کاموں پر شرمندہ نہیں ہونا۔ برا کام اللہ کا بندہ کر سکتا ہے، کسی وقت بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا بندہ اپنے برے کام پر شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے حضور جاتا ہے، توبہ کرتا ہے اور دوبارہ نیکی کی طرف چلتا ہے۔ منکر یہ ہے کہ آپ برا کام کرتے ہیں، برے کام پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور پھر آپ معاشرے میں اعلان کرتے ہیں کہ میں تو یہ برے کام سے میں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے، تم نے بھی اگر کامیابی کے راستے پر چلنا ہے تو اس راستے پر چلو اور برا کام کرو۔ اور تیسری بات جس سے اللہ نے منع فرمایا اس آیت میں، والبغی، بغی یہ ہے ظلم اور زیادتی۔ بغی یہ ہے کہ کسی دوسرے کا حق ناحق مارنا، کسی دوسرے کا حق دبا لینا، چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بھی بڑے سے بڑے کام تک، یہ ہے بغی۔ دوسرے کا حق بنتا ہے، میں نے اس کا حق لے لیا۔ پیدل جانے والوں کا حق بنتا ہے، میں نے اس پیدل جانے والے راستے پر اپنا موٹر سائیکل کھڑا کر دیا، یہ بغی ہے۔ میں نے پیدل چلنے والوں کا حق مارا۔ سرخ اشارہ ہے، جو سبز اشارہ ہے ان کا حق ہے کہ وہ کراس کریں، میں سرخ اشارے پر کھڑا نہیں ہو رہا، میں موٹر سائیکل گاڑی آگے بڑھا کر لے جا رہا ہوں، یہ بغی ہے۔ میں سبز اشارے والوں کا حق مار رہا ہوں، اور پھر بڑھ کر کوئی بھی کام کرنا، کسی کا بھی حق مارنا، اور میں حکومتوں کی بات سے پہلے اپنی بات کرتا ہوں کہ دوسروں کا ناحق مال کھا جانا، کسی سے قرضہ لینا، اسے واپس نہ کرنا، کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرنا مال سے، حق سے ریلیٹڈ، اسے پورا نہیں کرنا، جائیداد میں بیٹیوں کو حصہ نہ دینا،
بیویوں کو حق مہر ادا نہ کرنا، یہ سب بغی ہے۔ سرکاری زمین پر ناجائز تجاوزات بنانا، یہ بغی ہے۔ سرکاری املاک پر ناجائز قبضہ کرنا بغی ہے۔ سرکاری وسائل کو ذاتی وسائل کے لیے استعمال کرنا بغی ہے۔ یہ ساری چیزیں بغی میں آتی ہیں۔ تو سامعین گرامی، یہ رب العالمین نے احکامات دیے 3 کرنے کے کام: عدل، احسان، دوسروں کی توقعات سے بڑھ کر ان کو دینا، اور جب لینے کی توقع آئے تو اپنی توقعات کو کم کرنا، اور رشتہ داروں کا حق پورا دینا، بڑھ کر دینا، بڑھ چڑھ کر دینا، اس میں سبقت لینا، اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہنا، حیا کے راستے پر چلنا، اور منکرات سے اور برائیوں کا علل اعلان پرچار کرنے سے دور رہنا، اور دوسروں کا حق مارنے سے دور رہنا۔ یہی جو پچھلی آیت میں آ رہا تھا وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یہی ہدایت ہے، یہی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے اللہ کے بندوں کی طرف۔ سامعین گرامی، سورہ نحل کی اس آیت نمبر 90 جو ہے، اس آیت کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں خطبہ جمعہ کا لازمی حصہ بنا دیا تھا۔ یعنی پوری اسلامی دنیا میں، جس میں تقریباً 36 لاکھ سے زائد مساجد ہیں پوری اسلامک ورلڈ میں، اور ان مساجد میں ہر جمعے کے روز تقریباً 70 سے 75 کروڑ اللہ کے بندے اور بندیاں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، وہ اس آیت کو ضرور سنتے ہیں۔ لیکن وہ اس آیت کو جب سنتے ہیں تو انہیں یہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اب خطبہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ یہ خطبے کے آخر میں یہ آیت آ رہی ہے، اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ اس آیت پر غور نہیں کرتے۔ ہمیں اس آیت پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس آیت کو اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگیوں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگیوں میں عدل اور انصاف پر چلنے اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بے حیائی اور برائی اور دوسروں کے حق مارنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔